اس میں کوئی شک نہیں. وہ کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی جو آپ کی فارن پالیسی ہوتی ہے اس میں نہ آپ کا کوئی مستقل دوست ہوتا ہے نہ آپ کا کوئی مستقل دشمن ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جو خارجہ پالیسی کا گائیڈنگ سٹار ہوتا ہے وہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہے. یعنی جو چیز آپ کے قومی مفاد میں ہے آپ وہ کریں گے. آپ کا کوئی جو ہے وہ پرمنٹ دوست یا دشمن نہیں ہے. وہ دیکھا جاتا ہے آبویسلی جو فارن پالیسی میکرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اپنے جو ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلے کرتے ہیں, جس طرح سے پالیسیز کو ٹویک کیا جاتا ہے. آج کا دوست کل کا دشمن بھی ہو سکتا ہے, آج کا دشمن کل کا دوست بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی. یہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس کلیئرٹی نہیں ہے. یعنی کلیئرٹی ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا ابھی. یہ اگر یہ سامنے رکھ دیتے کہ جی یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے, اس وقت جو بھی سچویشن چل رہی ہے اس میں یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے اور یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے, لہذا پوری قوم کو اس کے ساتھ جو ہے وہ میڈیا بشمول میڈیا اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے. لیکن اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا گیا, جس طرح کہ نیشنل سیکیورٹی کو اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا گیا کہ جی نیشنل سیکیورٹی کیا ہے, کون اس کو ڈیسائیڈ کرے گا, کون اس کو ڈیفائن کرے گا, اس کی تعریف کون وضع کرے گا, یہ ایک اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا گیا. اسی طرح سے یہ بات بھی اوپن اینڈڈ چھوڑ دی گئی کہ کیا آج جو ہے وہ ٹرمپ صاحب امریکہ جو ہے ہمارا بہت اچھا دوست بنا ہوا ہے, کیا ہم امریکہ کے اوپر بھی تنقید اس وقت نہیں کر سکتے؟ کیا ٹرمپ اس وقت اس کے ملک کے اندر اس کے اوپر جس قسم کی تنقید ہو رہی ہے کیا ہم اس کی پالیسیز کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا ہوا ہے؟ تو ایشو یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور کچھ ایسا ہو رہا ہے جو میرے خیال میں کسی طرح سے مناسب نہیں ہے. وہ یعنی کسی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ میں نہیں آتا, وہ کسی پالیسی ڈیبیٹ میں نہیں آتا, وہ جو ہے وہ محض آپ ویوز لینے کے لیے اور لائکس لینے کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں جو کسی طرح سے مناسب نہیں ہے. لیکن اگین میں اس کے لیے بھی اس گورنمنٹ کو اور اس سے پچھلی گورنمنٹ کو قصوروار ٹھہراؤں گا جنہوں نے مین سٹریم میڈیا کا گلا گھونٹا. انہوں نے یعنی ایک ہمارے ترم خان جو ہے انفارمیشن منسٹر رہے جنہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جرنلزم کے ڈپارٹمنٹ سے یونیورسٹیوں سے ختم کر دیں, یعنی صحافت جو ہے اس کو چھوڑ دیں. کیوں کہ یہ اب نیو میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, جہاں پہ جو ایک شترے بے مہار ہے جو کچھ بھی کرے گا, جس کے اوپر کوئی ایڈیٹوریل چیک نہیں ہے. تو آپ ہی رسپانسبل ہیں اس جن کو بوتل سے نکالنے میں. اب یہ جن واپس بوتل میں آپ سے جانے کا نہیں. اچھا, ایک پھر دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا جو ایران میں اسکول کے اوپر, بچیوں کے اسکول کے اوپر جو وحشیانہ بمباری کی گئی امریکہ کی طرف سے, اور اتنی کوئی 250 کے قریب بچیاں جو ہیں اس میں شہید ہوئیں, وہ سی این این تھا جس نے اسٹیبلش کیا, اس کی رپورٹ نے اسٹیبلش کیا, حالانکہ وہ امریکہ کا ٹی وی چینل ہے, اس نے اسٹیبلش کیا کہ جی امریکہ ریسپانسبل ہے اس کے لیے. تو جہاں پہ بات آتی ہے اصول کی اور صحافت کی, دیکھیں نا ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اس پہ تنقید کریں, اس پہ تنقید نہ کریں. مجھے بتائیں میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے؟ یا تو آپ یہ جمہوریت کا لبادہ اپنے منہ سے ہٹا دیں نا, یہ ماسک اتار کے پھینک دیں کہ جی کوئی جمہوریت نہیں ہے, جو ہم کہیں گے وہ ہوگا. ادروائز اگر جمہوریت کی بات ہے, جمہوریت میں میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک واچ ڈاگ کا کردار ادا کرتا ہے کہ ملک کے جو ریاست کے باقی ستون ہیں ان کے اوپر ایک واچ ڈاگ کا کام کرتا ہے کہ جہاں پہ کوئی غلطی ہے اس کی نشاندہی کرے. بالکل. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کہ جی آپ جوڈیشری کو تو آپ تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ حرکت میں آ جائے گا. آپ پارلیمان کو, جہاں پہ میرے نمائندے میرے ووٹوں سے منتخب نمائندے جا کے بیٹھتے ہیں, آپ پارلیمان کو تو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف پارلیمان کا قانون حرکت میں آ گیا ہے. پھر آپ کی انتظامیہ, یعنی انتظامیہ جو کہ اس کے لیے آپ نے پیکا کے قوانین میں جو ہے وہ اس میں ترامیم کر کے آپ نے, اور پھر ڈیفیمیشن کے قوانین لا کے آپ نے اس کے اوپر تنقید کے راستے جو ہے وہ مسدود کر دیے, وہ بند کر دیے.
آپ نے پھر کہا جاتا ہے پولیٹیکل. اس سے اندازہ لگائیں نا کہ ایک پارٹی ہے جس کے لیڈر کی تصویر آپ اپنے چینل پہ نہیں دکھا سکتے, جس کا نام نہیں لے سکتے آپ اس کو جو ہے نا وہ تحریک انصاف قائد اور قائد کا لگا رکھا ہوتا ہے, اس کا نام نہیں لیا جا سکتا. آپ نے تو کون سا پھر ہم کس پہ تنقید کریں؟ پھر تو آپ ایک گیگ آرڈر جو ہے وہ نافذ کر دیں. آپ کہیں کہ جی کسی چیز کے اوپر بات نہیں کرنی, آپ جو ہے اس پہ ڈرامے وامے شروع کریں اور میڈیا یہ سب کچھ بھول جائیں. یہی تو ڈکٹیٹوریل جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. یہ جتنے بھی پاکستان میں صحافت کرتے ہیں, اگین میں نے کہا سوشل میڈیا کے اوپر بہت کچھ ہو رہا ہے, وہ لوگ جو باہر سے بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اگین اس میں آپ کے دشمن ممالک ہیں وہ بھی بیچ میں کود آتے ہیں, وہ بھی آپ کی ولنریبلٹیز کو جو ہے ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ قطع نظر اس کے آپ مین سٹریم میڈیا کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ رہنے والے, یہاں ٹی وی پہ چینل پہ بیٹھ کے بات کرنے والے, یہاں اخبارات میں جو ہے لکھنے والے, وہ لوگ سارے پاکستانی ہیں. ان کے لیے بھی پاکستان کا مفاد اتنا ہی عزیز ہے جتنا کسی اور کو. بالکل. تو یا تو ایک طرف واضح کر دیں یہ پالیسی ہے, یا پھر یہ ہے کہ میڈیا جو ہے اس کا یہ ڈرامہ ہی سارا ختم کر دیں اور یہ کہیں کہ جی جو وقت کے حکمران کی بات ہے وہ سچ ہے اور باقی آپ کو کوئی بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پوری قوم نے ارتکاب بٹھاؤ جی مستقل. صحیح. لیکن جس طرح آپ بات کریں نا میڈیا کے ستون, یہ میڈیا پہ تو کر سکتا ہے نا. قوم احتکاب میں بھی ویلاگ سنتی ہے. جی فیصل صاحب, ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری قوم کو احتکاب میں بٹھا دیں. میں نے کہا یہ قوم احتکاب میں بھی ویلاگ سنتی ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں بریک ناظرین, کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. الیاس صاحب, حکومت خارجہ پالیسی پر پریشان کیوں ہیں؟ کیوں وارننگ دی گئی میڈیا کو کہ اس طرح بات نہیں کرنی, یا خارجہ پالیسی کو لے کر ولاگز نہیں بنانے, پروگرام نہیں کرنے؟ الیاس صاحب دیکھیے, گورنمنٹ اس میں خود کلیئر نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کلیئر ہوتی تو اس کے لیے اپنی پالیسی, اپنی کوئی چیز بتاتی, عوام کو بتاتی, یا ان کو میڈیا کو, سوشل میڈیا کو بتاتی. انہوں نے تو بس ریگولیٹ کرنے کے لیے جو الیکٹرانک میڈیا تھا اور پرنٹ میڈیا, ان پر ہی زور رکھا. لیکن ریگولیٹری جو بنانی چاہیے تھی سوشل میڈیا کے لیے, تاکہ اس کو قید کرتے, اس کو پکڑتے کہ کیا اس کو کوئی ملک کا ایک بیانیہ یا ملک کا کوئی جو خارجہ پالیسی, اس کے بارے میں کوئی واضح طور پر اگر پالیسی بنائی جاتی تو بتایا جاتا اس کے لیے. تو یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے اس کے بارے میں جو پالیسی ہے اس کے بارے میں بتانا چاہیے کہ ملک کی پالیسی کیا ہے, جو کن ممالک کو افیکٹ ہوتے ہیں, کس ممالک کے بعد. ویسے تو اس بارے میں گورنمنٹ کو روکنا نہیں چاہیے. جیسے جس کی سوچ ہے, سمجھ ہے, اس کے بارے میں اس کا جو تجزیہ ہے وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اس میں کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہے ہیں. اس میں جو چیزیں ہیں وہ فیکٹس کو, یہ جرنلسٹ کو خود دیکھنا چاہیے کہ فیکٹس ٹھیک ہیں کہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں وغیرہ. تو گورنمنٹ کو اس بارے میں یا تو پھر آ کے ٹی وی پر یا پھر میڈیا پر آ کے بتائے کہ ہماری پالیسی یہ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارے ملک کا یہ صورتحال ہے. اگر انہوں نے نہیں بتایا تو پھر یہ جو کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے گورنمنٹ کہے گی کہ بعد میں ان کو پتہ چلے گا. گورنمنٹ کو واضح کرنا چاہیے کہ کس طرح ہے. یہ جو توانائیاں اپنی دوسری طرف خرچ کر رہے ہیں, اس کی بجائے کہ اپنے ملک میں بھی بتائیں کہ جو صورتحال ہے اس کے بغیر ہمارے یہ اقدامات ہیں, ہم نے گورنمنٹ نے یہ پالیسی ہے. یہ تو جا کے ادھر اسمبلی میں جا کے اجلاس کرتے ہیں تو یا خطاب کرتے ہیں تو ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کس طرف گورنمنٹ کی جا رہی ہے. اب تو پرائم منسٹر کی کہیں جا رہی ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر کی کہیں جا رہی ہے, اور کوئی جو ہیں وزراء کا وہ کسی اور طرف بول رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے جب ان کو ایک لائن لینتھ میں ہونا چاہیے, ان کو پہلے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ نے کس طرح بولنا ہے. ظاہر ہے ان کے بولنے پر ہی جو سارے وہ دیکھتے ہیں. تو وہ جو صورتحال جب یہ کلیئر ہوں گے تو پوری قوم خود کلیئر ہو جائے گی. ابھی تو قوم یہ کلیئر ہے کہ یہ کلیئر نہیں ہے, کہ ہماری جو حکمران ہیں وہ کلیئر نہیں ہے. اس بارے میں یہ سارے کلیئر ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح بات کرنی ہے, کس طرح کیا کرنا ہے. تو جب یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا سلسلہ. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے بارے میں اپنے آپ کو ٹھیک لے کے آئیں, سامنے بیٹھ کے بتائیں, جنگ کی صورتحال کے بتائیں کہ کس طرح جو صورتحال ہے. جس طرح ڈی جی ISPR آ کے بتاتے ہیں اس طرح گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ خارجہ پالیسی کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہے. حکومتی نمائندے آئیں, آ کے بتائیں
کہ کیا ہم نے پالیسی ہے, ہم نے یہ اڈاپٹ کیا ہے, ہماری ان سے کیا بات چیت ہوئی ہے, اس سے لوگ کلیئر ہوں گے. آپ کا سوشل میڈیا سارا کلیئر ہو جائے گا, کوئی غلط بات نہیں کرے گا, اپنا ٹھیک رہیں گے, لائن لینتھ میں رہیں گے اور اس کو اپنا ٹھیک طرح بیانیہ جو بنا سکیں گے. باقی تو یہ ادھر تو کوئی ایسا چکر نہیں ہے, جو بھی مرضی گورنمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس نے کوئی اپنا ایجنڈا نہیں, اپنی بات کسی کو دوسرے کو بتانی نہیں کہ تاکہ پتہ نہ چل جائے عوام کو یہ بات چیز, وہ اپنے دل میں ہی رکھنی ہے. لیکن جب بات خراب ہو جائے گی تو پھر کہیں گے جی یہ اس نے غلط کر دیا, اس کو سوال پوچھ جی میں دیتی ہوں. اس کو ٹھیک کریں, اس کو یہ کریں. تو جب یہ اس طرح کریں گے تو گورنمنٹ کو خود پہلے ہونا چاہیے, سمجھنا چاہیے یہ ساری صورتحال ہے کہ کیا ہے, کن ممالک, خلیجی ممالک کے بارے میں کیا ہے, اسرائیل کے بارے میں کیا ہے, امریکہ کے بارے, انڈیا کے بارے پالیسی. تو انڈیا کے بارے میں تو پوری قوم کو کلیئر ہے کہ ہم نے کیا کہنا ہے, کس طرح کہنا ہے, ہر وزراء کو پتا ہے کہ اپنی پالیسی ہماری کیا ہے. تو اس طرح گورنمنٹ کو چاہیے کہ دوسری بھی جو پالیسی ہے نا خلیجی ممالک جنگ کے بارے میں, ان کو بریفنگ دیں. ادھر جو ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہمارے ادھر پاکستانی جو پھنسے ہوئے ہیں وہ کتنے پھنسے ہوئے ہیں لوگ, کیا ہے, کس طرح ایران میں کتنے پھنسے ہیں, خلیجی ممالک میں کس طرح پھنسے ہوئے ہیں, فلائٹس کیا ہیں, شیڈول کیا ہے, یہ تو خود ہی سارا میڈیا خود ہی کر کے بتا رہا ہے. تو گورنمنٹ تو اس بارے میں خاموش ہے, آزاد ہے اور سکون کر رہی ہے. صحیح ہے. جی اب آپ پوچھ سکتے ہیں. عامر صاحب سے آپ سوال کرنا چاہتے ہیں. وہ رانا صاحب, وہ میں ٹکٹس دیکھ رہا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ وہ کیبنٹ ڈویژن نے کہا کہ وہ جو گاڑیاں بند کرنی ہیں نا ان کی تصویریں بنا کے بھیجیں. میں نے دسو انہوں نے سنگل پان کے گڈیاں تو پتہ لگے گا کہ بند ہیں, کس طرح پتہ چلے گا؟ جی عامر صاحب. جس طرح عمران خان نے بھینسیں نہیں بیچی تھی اور گاڑیاں بیچی تھی اور وہ کٹے اور مرغیاں لا کے لگائی تھی کہ جی مرسڈیزیں لے لی تھی اور بعد میں سب خود خریدتے رہے, یہاں پہ یہ تصویریں اس لیے کہی گئی ہیں باقاعدہ طور پہ کہ پارک کر دی گئی ہیں. سینس یہ ہے کہ روڈ پہ جو جائیں گی تو وہ ایویلیویشن کا تھرڈ پارٹی کا اسی لیے کہا گیا کیونکہ ہمارا بن گیا سسٹم ہی کہ ہم نے ہر چیز کو اس طرح لینا. ہم کل خود میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو چیک ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں کیا اس پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. انہوں نے ججوں, فوجیوں سب کو کہا ہے کہ سب کے لیے یہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ جا کے رکوا لیں. وقت ختم ہو گیا. آپ سب کا شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. خیال رکھیے. اللہ حافظ.